الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، والدین کے حقوق، کلاس نمبر 6۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز روزہ کے پابند تھے، خیرات صدقات میں بہت آگے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سخت بیمار ہوئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام حالت نزاع میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی طرف بھیجا کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ شہادت کی تلقین کریں۔ اب یہ تلقین کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب حالت نزاع ہو، آثار طاری ہو جائیں، تو بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آثار اور نزاع کی جو تکلیفات ہیں ان کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے اس پر شیطان اپنا اثر طاری کر جائے اور وہ کلمہ پڑھنے سے انکار کر دے، ایسا عین ممکن ہے۔ تو بہتر طریقہ کار جو بتلایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ جب کسی پر نزاع کے آثار نمایاں ہو جائیں اور لگے کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے، تو اس کے پاس کلمہ شریف کا ورد کریں تاکہ اس کی زبان بھی جاری ہو سکے۔ اور ایسا عین ممکن ہے کہ آپ کے کلمہ پڑھنے سے، ورد کرنے سے اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر تلقین کریں گے کلمہ پڑھو تو ہو سکتا ہے شیطان اپنا اثر نمایاں کر دے اور وہ کلمہ پڑھنے کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت کوشش کی، لیکن ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں عرض کی گئی تو آپ نے دریافت فرمایا، کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اس کی بوڑھی والدہ زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بوڑھی والدہ کے پاس پہنچے اور پوچھا، اے اماں، سچ بتائیں کہ آپ کا بیٹا علقمہ کیسا تھا؟ اماں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا اور خیرات صدقات کرنے والا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، تو اس سے راضی ہے یا ناراض؟ علقمہ کی والدہ بولی، یا رسول اللہ، میں اس سے راضی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضی کی وجہ پوچھی تو ماں نے کہا، یہ میرا کہنا نہیں مانتا تھا اور اپنی بیوی کے کہنے پر چلتا تھا اور اپنی بیوی کو مجھ پر فضیلت دیتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری اس ناراضی کی وجہ سے اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری نہیں ہوتا، یعنی اس کی زبان کلمہ شریف پڑھنے سے بند ہے۔ پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرو۔ حضرت علقمہ کی ماں نے عرض کی، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا، تیرے بیٹے کو ان لکڑیوں میں جلاؤں گا۔ بوڑھی ماں نے عرض کیا، وہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میرے سامنے اسے جلایا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو اس سے بھی سخت تر ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی قسم، علقمہ کو اس کا روزہ، نماز، صدقہ، خیرات فائدہ نہ دے گا جب تک تو اس کو معاف کر کے راضی نہ ہو جائے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اور دوزخ کی آگ سے نجات دے تو اسے معاف کر کے راضی ہو جا۔ تو ماں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس پر راضی ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب آپ دروازے پر پہنچے تو اندر سے کلمہ شریف پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اور حضرت علقمہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اے مہاجرین اور انصار کے گروہ، جو شخص اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا، اس پر اللہ تعالیٰ
اس کے فرشتے اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔